السلام علیکم خواتین و حضرات، ہمدرد سے دعاخانہ چونیا سے حکیم پروفیسر نذیر احمد چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ صحت کے حوالے سے ہمارے معالجین جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو مریض ہیں خدا نخواستہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو معالجین ہیں انہوں نے اس خدمت کے پیشے کو تجارت کا پیشہ سمجھ لیا ہے۔ میں ان تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو خدمت کا پیشہ ہے یہ انبیاء کرام کا پیشہ ہے۔ اگر سب سے زیادہ کوئی اہم علم ہے تو وہ دینی اسلامی علم اور اس کے بعد معالجین والا جو علم ہے، یعنی صحت کا جو پیشہ ہے، اس کا جو علم رکھنے والا بندہ ہے، یہ دونوں ہی بہت ضروری ہیں۔ دینی علم بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو ہیلتھ ریلیٹڈ نالج ہے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ میری گزارش ان تمام معالجین سے ہے وہ کسی بھی طریقہ علاج سے تعلق رکھتے ہوں، ڈاکٹرز، نرسز، ایلوپیتھ، ہومیوپیتھ، طب یونانی، طب اسلامی، طب نبوی، آیورویدک، نظریہ کے ماننے والے لوگ، وہ تمام لوگ جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں جس میں لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، میری ان سب سے گزارش ہے، التماس ہے کہ برائے مہربانی اس کو تجارت نہ سمجھیں بلکہ اس کو خدمت سمجھیں اور خدمت سمجھ کر اس میں لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے بے بہا رزق کا بندوبست کرے گی۔ اس چیز کی فکر چھوڑ دیں کہ آپ کو رزق جو ہے وہ کسی 1 2 4 10 لوگوں کو دوائی دے کے کمانا ہے۔ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہم لوگ جب یہ سوچتے ہیں تو رزق ہم سے دور چلا جاتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی کوشش کرنی چاہیے، اپنا کام کرنا چاہیے، باقی اس مالک پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ آج سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ لوگ یہ عہد کریں، یہ ارادہ کریں، جتنے بھی میرے حکماء برادری کے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے انشاءاللہ اس چیز کو سمجھیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ آپ لوگ میرے سے وعدہ کریں۔ ہم نے پاکستانی عوام کی خدمت کرنی ہے ہر اس حد تک جا کے جس حد تک ہم کر سکتے ہیں۔ آگے ہمت اور طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں دے گی۔ اس چیز کی فکر ہمیں ہرگز نہیں کرنی کہ مریض آ گیا ہے تو اس سے ہم نے پیسے بٹورنے ہیں۔ نہیں، صرف وہ پیسے اس سے لیں جو آپ کا خرچہ ہوا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ تحفظ فراہم ہو آپ کے پاس آنے کے لیے۔ مریض آپ کے پاس آئے تو اس کے ذہن میں یہ ڈر نہ ہو کہ آپ کو لوٹ لیا جائے گا، آپ کے پیسے برباد کرے، اس طرح کے کوئی بھی سوال اس کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اب ہم آتے ہیں مریضوں کی طرف۔ تو مریض جو ہے وہ جب جاتا ہے، اس کو کوئی بھی مرض ہوتا ہے تو اس کو جو بھی بندہ بتاتا ہے کہ جی فلاں آدمی کے پاس چلے جائیں تو وہ وہاں پہ جانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں انالیسس کرنے چاہیے کہ ہمیں کس جگہ جانے پہ لوٹا نہیں جا رہا، کس جگہ جانے پہ ہمیں صحیح پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ہمارا چیک اپ صحیح طریقے سے کیا جا رہا ہے، ڈائگنوزیشن صحیح طریقے سے کی جا رہی ہے، میڈیسن جو ہے وہ جو قانونی ہے اور لیگل ہے وہ دی جا رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو میڈیسن ایسی دی جائے جو کسی ناقص کمپنی کی ہو یا پھر اس کا کوئی فارمولیشن جو ہے وہ آپ کو پتہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہ ہو کہ آپ کو میڈیسن کئی مہینوں تک کھلائی جائے۔ دیکھیں جی، شفا جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات نے دینی ہے۔ آپ نے اپنا کام پورا کرنا ہے، یعنی آپ بہتر سے بہتر معالج کے پاس جائیں، اس سے دوائی لے کے استعمال کریں، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ سب سے زیادہ جو ضروری چیز میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ بطور معالج اور بطور مریض دونوں کے ذہن میں سب سے جو پہلا عمل ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ہاں سجدہ ریز ہو جائیں، اس سے مانگیں، اسے کہیں کہ یا اللہ جو ہے تو نے ہمیں صحت دینی ہے، تو نے ہمیں رزق دینا ہے۔ اگر مالج ہے تو رزق کی دعا اللہ سے کرے تو انشاءاللہ لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے، لوگ آپ کے اتنا زیادہ پیچھے ہوں گے کہ آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا، اتنا موقع نہیں ملے گا کہ آپ اپنا جو اسپیئر ٹائم نکال سکیں۔ آج سے کوشش کریں تمام معالجین حضرات، انتہائی کم ریٹ، جس ریٹ پہ آپ کو ادویات مل رہی ہیں اس میں 2 یا 4% جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لیں، اور غلط ادویات کا استعمال نہ کروائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بے بار ادویات جو ہیں اس کے ہاتھ میں 5 کلو کا تھیلا پکڑا دیں تو یہ بری بات ہے۔ اور مالج جو ہے اس کو، چونکہ یہ خدمت کا کام ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔
کس نے لگائی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے لگائی ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے اس عمل کی جو عمل اس کے ذمے لگا دیا گیا ہے، اس کی فکر کرتے ہوئے آپ علاج کریں، بہتر سے بہتر ادویات تجویز کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں فلاں ادویات تجویز کریں، جس بھی آپ پیشہ سے ہیں، وابستہ ہیں، نرس ہے، ڈاکٹر ہے، ہومیوپیتھ ہے، جو بھی ہے، جو اس کی فیلڈ کے ادویات ہیں، بہتر سے بہتر ادویات کا آپ استعمال کریں۔ انشاءاللہ رزلٹ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دیں، آپ اپنی طرف سے کام پورا کر دیں، اپنی طرف سے کوئی چیز چھوڑیں نہیں، اور رزلٹ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ آپ کو اتنا پیارا رزلٹ ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اور یہ بھی چھوڑ دیں کہ آپ کی جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ کتنے ہیں اچھا کام کرنے والے، اس چیز کی فکر نہ کریں، اچھا کام کریں، اللہ کی راہ کے لیے قربانی سمجھ کر کریں، عوام کی خدمت سمجھ کر کریں، لوگ آپ کے ساتھ ملتے جائیں گے اور ایک گروپ بن جائے گا، اور آپ عوام کی خدمت کرتے رہو۔ اور جو مریض ہے اس کے لیے میری پھر یہی گزارش ہے کہ آج خود ادویات کا استعمال نہ کریں، بلکہ کسی مالج کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد ادویات کا استعمال کریں، اور ڈسکس بھی اس سے کریں جو آپ سمجھتے ہیں۔ علاقے والے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ صرف پشتہ استعمال کرتا ہے جیسے طب یونانی ہے، اور فلاں آدمی جو ہے وہ ڈرپ یا ٹیکے کے بغیر بات نہیں بناتا، فلاں آدمی جو ہے وہ بہت مہنگا ہے۔ تو یہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اس ایریے کے لوگوں کو، تو برائے کرم صرف ان لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، اور باقی صحیح طرح سے ادویات کا استعمال کریں۔ شفا اللہ پاک کی ذات دینے والی ہے، اور انشاءاللہ جب آپ اپنی طرف سے عمل پورا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آپ کو شفا دے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔